نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم صدق الله العلي العظيم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ بناؤ اللہ تعالی کے نام کو نشانہ اپنی قسموں کے لیے، اس بات پر کہ ان تبروا، نیکی نہیں کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار نہیں کرو گے، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے درمیان میں صلح نہیں کرو گے۔ اس سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی قسمیں نہ اٹھاؤ، میرے نام کی ایسی قسموں کو بار بار ذکر نہ کرو جس کے ذریعے تم یہ قسم اٹھاؤ کہ ہم یہ نیکی کا کام نہیں کریں گے، یعنی کسی نیکی کے کام کے نہ کرنے پر میرے نام پر قسم نہ اٹھائی جائے، میرے نام کی قسم کا ہیلا اور بہانہ نہ کرو، میرے نام کی قسم کا نشانہ بنا کر اس کے پیچھے اپنی نیکی کو ضائع نہ کرو، بلکہ ہمیشہ نیک کام کرو، نیکی کی تلقین کرو، نیکی کی ترغیب دو، خود بھی نیک کام کرو۔ وَتَتَّقُوا، اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہ ہم یہ پرہیزگاری، ہم یہ تقوی، ہم یہ عبادت نہیں کریں گے، ایسا بھی نہ کرو، بلکہ نیکی کے اندر، تقوی کے اندر، پرہیزگاری کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لو، اس سے جتنا زیادہ ہو سکے کوشش کرو۔ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے درمیان میں صلح کراؤ، ان کے درمیان میں اتفاق، اتحاد کی کوشش کرو، ان کے لڑائی جھگڑوں کو ختم کراؤ، ان کے اختلافات کو ختم کراؤ، ان کی ناراضگیاں، ناچاکیاں، اسی طرح رشتہ داروں میں، خاندان میں، تعلق داروں میں جو بھی لڑائی، اختلافات، دشمنیاں ہیں، انہیں ختم کرانے کے لیے کوشش کرو۔ یہ نہ ہو کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں میں ان کے درمیان میں کوئی صلح نہیں کرواؤں گا، میں اس اختلاف کو ختم نہیں کرواؤں گا، میں ان کے درمیان میں نفرت اور مخالفت، دشمنی، عداوت کو ختم نہیں کراؤں گا۔ ایسی قسمیں نہ اٹھاؤ، اس لیے کہ اگر آپ ایسا کرو گے، واللہ سمیع علیم، اللہ کی ذات سننے والی بھی ہے اور جاننے والی بھی ہے۔ اگر تم ظاہری طور پر ایسے کہو گے، بولو گے، تو اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ اگر یہ تمہارے دل کے اندر، تمہارے ذہن کے اندر، خیالات کے اندر، نیت اور ارادے کے اندر ہوگا تو یاد رکھو کہ اللہ کی ذات ہر چیز کو جاننے والی ہے۔ اس لیے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو، نہیں مواخذہ کریں گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، باللغو، لغو قسم کا، فی ایمانکم جو تم نے اٹھائی، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن تمہارا مواخذہ کیا جائے گا، تمہاری پکڑ کی جائے گی، تمہیں سزا دی جائے گی ہر اس قسم کی جسے تم نے اپنے دل کے ارادے کے ساتھ اٹھایا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین قسم کو بیان فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ انسان قسم اٹھاتا ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم جسے یمین باللغو کہتے ہیں، یعنی لغو قسم، کہ انسان کے منہ سے ویسے ہی بے اختیار قسم نکل جائے، نہ چاہتے ہوئے زبان سے قسم نکل گئی، یا اسی طرح کہ اس نے کوئی ماضی کی قسم اٹھائی اور جب اس نے قسم اٹھائی وہ اپنے آپ کو یقینی طور پر سچا سمجھ رہا ہے، حالانکہ اس نے اس وقت اس کے الٹ کوئی بات کی تھی، کوئی کام کیا تھا، کچھ کہا تھا، لیکن وہ بات اسے اس وقت یاد نہیں، یعنی حقیقتاً ہی یاد نہ ہو، یا اپنے آپ کو بالکل سچا سمجھ کر وہ قسم اٹھا رہا ہو اور وہ قسم اس کے خلاف ہو، یعنی یہ قسم اٹھا رہا ہے وہ جھوٹ ہے، غلط ہے،
اب بات اس کے برخلاف تھی لیکن اسے یاد نہیں یا یہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے، تو ایسی قسم پر اسے کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، ایسی قسم پر کوئی کفارہ بھی ادا نہیں کرنا پڑے گا، اور ایسی قسم کے لیے اس پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری قسم جسے یمین غموس کہتے ہیں، وہ قسم کہ اس نے جان بوجھ کر گزرے ہوئے زمانے کی کوئی ایسی قسم اٹھائی جسے یہ جانتا ہے کہ میں جھوٹی قسم اٹھا رہا ہوں، غلط قسم لے رہا ہوں، اور اسے یہ اس بات کا علم ہے، یہ بات اسے یاد ہے، یہ اسے جانتا اور سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے قسم اٹھا لی، تو اس قسم کا کفارہ تو نہیں ہوگا، لیکن اس قسم کا اسے گناہ ہوگا، اور یہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ اسی طرح ایک تیسری قسم ہے جسے یمین منعقدہ کہتے ہیں، یعنی وہ قسم جو منعقد ہو جاتی ہے، اور قسم اٹھائی اس نے آنے والے وقت کی، قسم اٹھائی کہ میں یہ کام ایسے کروں گا، قسم اٹھائی کہ میں یہ وعدہ پورا کروں گا، قسم اٹھائی کہ یہ میں اس انداز سے اس کام کی تکمیل کروں گا، قسم اٹھائی کہ میں اس کے برخلاف نہیں کروں گا، لیکن وہ اس کو پورا نہ کر سکا، یا اس نے پورا کرنے کی کوشش نہیں کی، یا اس نے قسم ایسی اٹھا لی جس کے لیے اللہ نے منع کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے روکا تھا، یہ قسم اسے توڑنی پڑے گی، یا اسے شریعت نے قسم توڑوائی، یا یہ قسم پوری نہ کر سکا، تو اس قسم پر اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا، اس قسم پر اس کو گناہ بھی ہوگا، اس قسم پر اس سے باز پرس بھی ہوگی، اس لیے کہ اس نے اگر جان بوجھ کر کیا پھر تو اس کے لیے گناہ بھی ہوگا اور کفارہ بھی ہوگا۔ ہاں اگر اس نے ایسی کٹھن قسم اٹھا لی جو نیکی سے روکنے کی قسم تھی، پھر کفارہ دینا ہوگا، قسم توڑنی پڑے گی، گناہ نہیں ہوگا، یا اسی طرح اس نے جان بوجھ کر اس قسم کو پورا نہیں کیا تو اس کے لیے کفارہ دینا لازم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قسم کے بعد جتنی بھی قسمیں ہیں، ان کے بعد یہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، غلطی پر سمجھے، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، اللہ سے دعا مانگے، اس لیے کہ اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، یعنی معاف کرنے والی ہے، غفور ہے، حلیم اور نرمی کرنے والی ہے، تحمل والی ہے، برداشت والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ سے یہی امید رکھنی چاہیے۔